بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین میرے ساتھ موجود ہے محمد اسامہ علی۔ محمد اسامہ علی نے آج سے کئی دن پہلے یہ بتا دیا تھا کہ پاکستان کے جو بارڈر ہے ایران اور افغانستان، وہاں سے اٹیک ہو سکتا ہے، لیکن آپ لوگ شاید آپ نے کہا کہ غائب کا علم اللہ جانتا ہے، ہم بھی اس بات کی یقین رکھتے ہیں کہ غائب کا علم اللہ ہی جانتا ہے، لیکن جو سٹارز ہیں، جو ستارے ہیں، جو پلانٹری پوزیشن ہوتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ان کو ریڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بتاتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر بھی آپ کا سٹی اسکین، ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ کرتا ہے، یہ بھی وہی کام ہے جو کر رہے ہیں۔ اور اسامہ علی نے ہی میری ویڈیو میں کہا تھا کہ بھائی تیاری کر لو، تیاری کر لو، زرعی اجناس، ڈرائی فروٹ، خشک چیزیں، ان کے پیکٹ بنا لو، آپ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ آپ نے پھر کہا کہ نہیں، یہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں 2024 کی پہلی سچی پیشگوئی کرنے والے محمد اسامہ علی۔ لکھا ہے کہ ایران کی طرف سے بلوچستان کے پنجگور میں 2 میزائل داغے گئے، اور ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں اس میں 2 لوگوں کی شہادت اور کچھ 6 یا 8 لوگ زخمی جا رہے ہیں۔ آگے کیا ہونے والا ہے، یہ جنگ پھیل سکتی ہے، کتنی بڑھ سکتی ہے، کیا ہونے والا ہے، اور اس ملک پاکستان کے عوام کو کیا تیاری، یہ بتائیں گے محمد اسامہ علی۔ اسامہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا، پہلی سچی ریڈنگ کی تھی اور وہ ثابت ہو گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو اللہ کرے اس طرح کی پیشگوئیاں نہ ٹھیک ہوں، اور اس طرح کی اس میں ہماری عزت جاتی، جیسے کہتے ہیں نا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ اتنی بڑی نہیں ہے، ہماری قوم یا ملک یا ہمارے بچے یا سب محفوظ رہیں، یہ زیادہ آمین۔ امپورٹنٹ ہے۔ اور اللہ کرے 2024 کی جتنی بھی پریڈکشنز ہیں ان میں سے کوئی بھی سچ ثابت نہ ہو، اور لیکن یہ میری ایک دعا ہو سکتی ہے یا حسرت ہو سکتی ہے، لیکن ایک جیسے ہر شخص کا ایک کام ہے جو اس کا معاشرے میں قدرت اسے لینا چاہتی ہے یا اس کے اسباب بناتی ہے، تو اس ڈیوٹی کے تحت جو آپ لوگوں کو، قوم کو مختلف قسم کے کمنٹ سننے کے بعد بھی جو ذمہ داری ہے، نہ اس سے آپ پیچھے ہو سکتے ہیں نہ ہم پیچھے ہو سکتے ہیں، وہ انڈیکیشنز، تاکہ کچھ کان، کچھ سماعتیں ایسی جن کو اللہ تعالیٰ محفوظ کرنے کا ارادہ کر چکا ہے، ان کے دلوں میں ہماری باتیں ضرور اتریں گی، اور ان کو بچانے کا یا ان کو سمجھانے کا یا ریسکیو کرنے کا اللہ تعالیٰ کا جو جیسے کہتے ہیں ایک وسیلہ ہم ثابت ہوں۔ اور اس کے مطابق دیکھیں، میں آپ کو جو بتا رہا تھا کہ یہ ایسی پاسبلٹی ہوگی کہ ہم پہ 20 تاریخ کا اس وقت جو بات ہوتی تھی، تو بس ٹھیک ہے، اس میں یہ چانسز تھے، اور ابھی بھی اس کے چانسز تو زیادہ ہے، یہ کہ کہیں سے بھی دار اندازی ہو سکتی تھی، اور ابھی تو جدھر سے ایکسپیکٹڈ زیادہ ہے، ہماری ادھر سے ابھی تک نہیں ہوئی۔ اور اصل بات یہ ہے کہ لوگ اس بات کو نا بالکل کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے پہ مصر ہیں، اور ایک اپنی دماغ کی خیالی دنیا بنائی ہوئی دنیا میں یہ جی رہے ہیں، اور اسی کو خواب نہیں ٹوٹنا جیسے کہتے ہیں خواب ٹوٹتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے۔ باقی دنیا میں کون سا ایسا شخص ہے جو یہ کہے کہ غیب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو چھپانے کا ارادہ کرے اور آپ، میں یا یہ پوری دنیا مل کے اس کو ایکسپوز کر لے؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو اب اگر یہ اس کو غیب کہتے ہیں، جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ غائب کی باتیں ہیں، یہ تو ایک سیکوینس کی باتیں ہیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ اگر آپ کو ایک نوجوان ہو، ہٹا کٹا زبردست فٹ، اور ایک پاؤں سے معذور ہو، دونوں کی ریس لگ جائے، تو آپ سے پوچھا جائے کہ ہاں جی بتائیں ان میں سے جیتے گا کون، تو اب غائب کی خبر ہوگی کہ یہ معذور نوجوان اس سے آگے نہیں نکل سکتا، آپ کہہ دیں گے کہ یہ جو ہے جیت جائے گا۔ تو اسی طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری کی ساری بس ٹھیک ہے کم فہم علم، جیسے کہتے ہیں کہ ہماری ایجوکیشن یا ہماری جو سوسائٹی ہے وہ اتنی پرانی نہیں ہے، وہ اتنی کوئی ویل اویئرڈ نہیں ہے اباؤٹ دا نالجز، اور اس لیے شاید ہم سمجھ نہیں پاتے چیزوں کو، اور اس لیے ہمیں بیوقوف بنانا بھی بڑا آسان ہے کسی بھی حوالے سے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک اس کا نظام ہے، اس کی نظام کی جیسے کہتے ہیں نا ریکی ہے، کہ اس کا نظام
کی ریکی کرتے ہیں ہم جسٹ, اور وہ بھی وہ ہے جس کی اس نے ہمیں دی ہے, یہ اسی کی دی صلاحیتیں ہیں. خدا کے لا حول ولا قوت الا باللہ, نیکی کی بھی قوت نہیں ہے مگر اس کی. تو بات یہ ہے کہ یہ تو زبانیں ہل ہی نہیں سکتی اگر میرے پروردگار کی اذن نہ ہو یا ہمیں اس کی توفیق نہ ہو. تو یہ پریڈکشن ہماری کیا اوقات ہے ہمارے منہ سے نکلے اور سچ ہو جائے. تو یہ تو اس کا کرم ہے میں سمجھتا ہوں, اور لوگوں کو جن کو وہ بچانا چاہتا ہے ان کو انڈیکیٹ کرواتا ہے. اور یہ جو اتنی باتیں کرتے رہتے ہیں, دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کی پریڈکشنز کر کے گئے ہیں, قیامت تک کا بتا کے گئے ہیں. اور اگر یہ مستقبل کے بارے میں بات کرنا کوئی ناجائز ہوتا تو پھر ہمارے پاس تو نبوت کی دلیلیں ہی ہم لوگوں کو یہ دیتے ہیں کہ دیکھو میرے نبی نے اس وقت یہ پیشین گوئی کی تو سچ ہو گئی, یہ کہی تو سچ ہو گئی. تو ہمارے پاس تو دلیل ہی اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ہوتی ہے غیر مذاہب سے, جب ان کی کوئی پریڈکشنز ٹھیک ہوتی ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ قیامت تک کی آپ نقشہ کھینچ کے گئے ہیں, اپنی امت کو بتا کے گئے ہیں, یوں ہو تو یوں سمجھ لینا, یوں ہو تو یوں سمجھ لینا, اور پوری ٹریننگ کے طور پہ. اور یہی شاید میں سمجھتا ہوں کہ آج کوشش ہے ہماری بھی کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو ہم تھوڑی سی تیاری کرا لیں, تھوڑی سی جیسے کہتے ہیں کہ اس بارے میں بتا دیں. باقی آج ایک تو بڑا ضروری وہ ہے کہ جتنی بھی گدیوں کے سلسلے ہیں وہ ایک تو ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اپنی جو فین فالوئنگ ہے یا جو اپنی بھی ان کی آستانے پہ حاضری ہیں یا چیزیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ وہاں تھوڑا سا نا اب یہ روایتی طریقوں سے ہٹ کے ایک اچھا میکنزم بنائیں, اپنے جو فنڈز ہیں ان کو اچھے طریقے سے مینیج کریں. کیونکہ دیکھیں پبلک کا دیا فنڈ ہے, پبلک رہے گی, آپ ہیں, پبلک ہے تو آپ لوگ ہیں. اگر یہاں 10 ڈیرے پہ آئیں گے آپ کے یا آستانے پہ آئیں گے لوگ, تبھی آپ لوگوں کا انہی سے ہی ہے آپ کی عزت, اور انہی سے ہی آپ کا رتبہ بھی, اور انہی کے لیے آپ لوگوں کی ڈیوٹی ہے. تو تھوڑا سا یہ لوگ بھی اپنے اینڈ پہ جیسے کہتے ہیں نا مینجمنٹ کا رول سنبھالنے کی کوشش کریں, اکارڈنگ ٹو دا شیلٹر, اکارڈنگ ٹو دا جو فوڈ ہے, پانی کے نل کے اپنی ایسے انتظامات جس میں بجلی کے بغیر یا آستانے تھوڑا سا زیادہ لوگوں کو وہ کر سکتے ہیں. آگے آنے والے کرونا کی یا اس طرح کی بھی سن رہے ہیں جو بیماریوں کے سرد ترین, سردی کا اگر چانسز ہیں یا سردی سے ریلیٹڈ چیزوں کے چانسز ہیں, تو پھر فلو بھی اسی کی ایک قسم ہے جو سردی کے نتیجے میں ہی ہوتا ہے. تو پاسبلٹی ہے کہ یہ کرونا اور اس میں بھی ہم دوبارہ سے دنیا تھوڑا سا سفر کرے. تو پھر یہی ہے کہ آستانے, اور یہ صرف یہ ہے کہ اپنے تھوڑا سا مزید ایک 10-15-20% جو ہے نا بجٹ فیوچر کی پیش بندیوں کے لیے کریں, ادھر ہی اچھی اپنے لنگر کے انتظامات اور شیلٹرز اور ان کے فوڈ اور ان کی صحت, یا کرونا کے کرنٹین بھی میں سمجھتا ہوں اس دفعہ آستانوں پہ ہی ہونے چاہیے. ان کو جنرلی ہم انشاءاللہ ریسکیو کریں گے, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, کرونا شرونا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ آستانوں والے جتنے بھی گدیوں والے سن رہے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ میں کوئی فیض دی ہے, وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ اس دفعہ کرونا میں جو کرنٹین کا سلسلہ ہو یا جو بھی لوگوں کی ریسکیو شپ ہو وہ اسی آستانوں اور مزاروں پہ اور انہی پہ ہی ہو. بالکل ٹھیک ہے سلمان بھائی, الحمدللہ مطلب میری دعا ہے کہ اللہ پاکستان کے اوپر کبھی برا وقت نہ لائے, کبھی مشکل وقت نہ لائے, اس ملک کے اوپر کبھی کو آنچ نہ آئے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ کیا فورسی کر رہے ہیں, آنے والا وقت یہ کیا کتنا مشکل ہونے والا ہے, کیا آپ دیکھتے ہیں کون سا بارڈر ہاٹ ہونے والا ہے؟ مودی جو ہے وہ بھی اپنی شرانگیزیاں جو ہے وہ شروع کرنے والا ہے. ہاں جی دیکھیں یہ تو کب سے, دیکھیں جتنے دن قریب گزرتے جا رہے ہیں نا, میں ہمیشہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنے دن ہی بھلا اور خوش شکر میں گزاریں, اور سمجھے اللہ تعالیٰ کا تیرا شکر ہے کہ جتنے دن ہمارے عافیت میں گزرے بس وہی ہے. اگلا ہر دن آپ کو ہمیں ایک انریسٹ اور ٹرموائل کی طرف لے کے جائے گا. یہ پورا خطہ جنگ میں جا رہا ہے, اس میں اگر کسی کوئی بھام ہے تو رہے پڑا, اس میں جس کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے وہ اس کے لیے انڈیکیشن ہے کہ ایک تو روزے شروع کریں لوگ رکھنے, اور یہ آستانوں پہ بھی جو لنگر چلتے ہیں نا روزوں کی بھی پریکٹسز کروائیں, گھروں میں بھی لوگ شروع کریں, کم سے کم کھا کے روزہ رکھنے کی پریکٹس کو اچھا کریں. اس کے بعد ذہنی طور پہ فرسٹ ایڈ کی تیاریاں کریں. اس کے بعد دنیا کی دیکھیں کہ جنگوں کے بعد اکانومیز کیا ہوتی ہے, جو بزنس مین ہے وہ اپنے آفیسز میں ایک لڑکا لگائیں نا جو ریسرچ کر کے ان کو دے کہ آپ کا بزنس جنگ میں کتنا کا افیکٹ ہوگا.
مطلب ان کے پاس آپ کو پتا ہے ڈیٹا ساری دنیا کا پڑا ہوتا ہے. یہ اپنے ہر کمپنی والا بزنس مین ایک ایک اپنا لڑکا ڈیڈیکیٹ کر دے اس ریسرچ ورک پہ کہ جب جنگیں ہوتی ہیں تو سپلائی چین جب ہٹ ہو جاتی ہے تو پھر مینوفیکچرنگ یا روپیہ پیسہ کیسے مینیج ہوگا. جن کے مارکیٹ کے کریڈٹس ہیں وہ ان کو کور کریں جلدی. اسی طرح آپ لوگوں کے جو ایون میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا والوں کے لیے بھی کچھ بات کر دی جائے کہ دیکھیں اگر اس نتیجے میں جو ہم الیکشن نہیں ہوتا لگ رہا تو جو چھوٹے چینلز ہیں وہ ظاہری بات ہے بیچارے سفر کریں گے تو وہ پہلے ہی بڑے چینلز پہ یا آپ جیسے لوگوں سے ہیلو ہائی رکھیں کو خدمت کرتے رہیں تاکہ یہ کشتی میں سوار ہونا آسان ہو جب دوسری میں سوراخ ہوا. تو یہ تو ہمارے میڈیا والوں کے لیے ہو گیا. اس کے بعد جو ہمارے میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ پاکستان کی اچھی اسٹرینتھ ہے ہماری جو مساجد ہیں یا جن سلسلوں کو اس دفعہ آپ کے چینلز کے توسط سے میں انگیج کرنا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کو ریسکیو کا باعث بنے. تو باقی یہ ہے کہ اس میں ضروری طور پہ سمجھ رہا ہوں کہ ہر گھر میں ایک ذہنی طور پہ تیاری کا ماحول شروع کر دیا جائے تو بہتر ہے. کیا جائے گا جی؟ یاد ہے آپ کو ہم این سی سی ہوتی تھی کبھی کسی دور میں؟ جی آپ کی آواز نہیں آئی. ساما بھائی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ٹائم فریم کیا ہوگا, کس ٹائم فریم, تاکہ لوگ اپنی تیاری رکھیں. وہ آج آپ لوگ کمال ہے بھائی, آپ لوگ سمجھ ہی نہیں رہے. یہ پھر ہونے دیں آپ لوگ, ابھی تھوڑا سا نا آپ کوئی 10-15 دن بعد پھر پروگرام کریں جب تھوڑا سا آپ لوگوں کی خون کی گردش میں نا تھوڑی سی حرارت زیادہ آئی ہو. وہ میں کہہ رہا ہوں بھائی آپ کو کہ آپ سے تیاریاں رکھیں. آپ لوگ کون سا مطلب اتنی اس میں کر پائیں گے. اچھا دوسری میں کئی اس میں مجھے اسسٹنٹ بتا رہے تھے کہ وہ جو ہے نا کچھ لوگوں نے کمنٹ کیا ہوا کہ آپ امیروں کے لیے باتیں کر رہے ہیں, ہم غریبوں کے لیے بھی کریں اور ہمیں عام لوگوں کو بھی بتائیں. تو بھائی عام لوگ تو جو تو دیہاتوں میں ہیں ان کو تو فکر نہیں ہے, ان کو تو معاملات زندگی پہلے ہی جیسے چل رہے ہیں اس کو کتنا کا افیکٹ ہو جائے گا. تو جو شہری کرائے والے دیہڑی دار یا اس طرح کا طبقہ یا وہ جو آئے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ گاؤں کی ذرا نظر میں رکھیں, کمرے کمرے اپنے دوبارہ سے سیٹمنٹ کروا کے رکھیں. اور جو اپنی اس دفعہ کی گندم کی کٹائیوں پہ جا کے گندم اپنی خود سٹور کریں, لازمی کٹائی کا حصہ بنیں. اور جتنی بھی فصلیں اپنے لیے چاول یا یہ آپ کو پتہ ہے یہ دھان اور اس پہ ان کو اجرت میں وہی فصل ہی دی جاتی ہے, تو وہ اپنی سٹوریج کے لیے عام لوگ اپنا ابھی سے کام کریں. اور جو چارپائیاں یا کچھ بھی گاؤں کے لیے چاہیے اپنی سیٹنگ کے لیے وہ بھی رکھیں. نل کے چل کے بحال کریں اپنے جا کے, تھوڑا سا ذہن بنائیں گاؤں کے رشتہ داروں سے. اور خصوصاً اب یو کے والوں کے لیے بھی میں بتا دوں کہ وہ بھی پوچھتے رہتے ہیں جی یو کے کا کچھ نہیں کہہ رہے, امریکن کہتے ہیں ہمارے بارے میں تو بتا رہے ہیں لیکن یو کے والے کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا. یو کے والے بھی اپنے پاکستانی رشتہ داروں کے ساتھ ذرا ہیلو ہائی کریں, کوئی تھوڑی بہت ان کو جو ہے پاؤنڈ شاؤنڈ توفتاً بھیجتے رہیں اور اپنی سیٹنگ کر کے رکھیں, کیونکہ ان کو بھی ہو سکتا ہے پیوٹن زیادہ گرم ہوا تو ان کو بھی ہو سکتا ہے سیک آئے. تو اس سیک کے نتیجے میں پاکستان ہی گاؤں, پاکستان کے دیہی علاقہ جہاز جو ہے وہ کافی حد تک ایک سیکیور ہوں گے کہ کم از کم کھانا پینا اور کسی حد تک جو ہے نا وہ فوڈ مینیج ہوگی. ورنہ آپ کو پتا ہے کہ یو کے میں ہونا کیا ہے, یو کے میں یہ جو آپ کی مڈل ایسٹ کی جنگ نے جیسے ہی زور پکڑا, سپلائی چین ہٹ ہونی ہے, ادھر سے پیوٹن کو یہ اریٹیٹ کر رہے ہیں, اس کو سوئچ کر سکتے ہیں یہ کبھی بھی. اور پیوٹن نے میں بتا دوں آپ کو آسرا نہیں کرنا. یہ کہتے رہتے ہیں نا کمر در اقرب کیا ہے, جا کے ڈیٹ نوٹ کریں پیوٹن کے اٹیک کی. وہ جو 25 تاریخ تھی اس دن کمر در اقرب لگا ہوا تھا, اور میں نے کہا تھا جب اس میں جنگیں شروع ہو تو ٹلتی نہیں ہوتی اتنی جلدی. تو وہ یہ ہو سکتا ہے اس کو پرووک کر دیں, اور اس نے پھر اس دفعہ فرانس پہ نہیں مارنا وہ کہہ رہا ہے, لیکن پہلے وہ لندن کا ساتھ لے گا, اس کے بعد اگلی باتیں کرے گا, وہ ادھر سے ہو کے ادھر کو آئے گا. تو یہ جو ہے نا اس ساری اس میں ان کو چاہیے جتنے بھی میرے یورپین بہن بھائی سن رہے ہیں وہ بھی اپنی جو ہے نا پچھلوں سے ذرا رابطے تیاریاں اور جیسے کہتے ہیں کہ ہیلو ہائی ضرور کریں, تحفے تحائف بھیج کے اپنی پرانی وہ جیسے کہتے ہیں کوئی گندیاں بسترے پرانی پیٹیاں نکلوا کے ان کو ہوا شوا لگوا کے رکھیں. اب آپ جو بات کر رہے ہیں نا کب کی جی اگلی کوئی بات نہیں ہے, ہم انٹر ہو چکے ہیں. جتنے دن اچھے مل جاتے ہیں آپ کو تیاری کے, آپ کو ہم سب کو, وہ ویل اینڈ گڈ ہے. دیکھیں ایک بات سمجھ لیں, چلے جی مان لیں پاکستان پہ آپ لوگ کہہ رہے تھے نا کہ نہیں اٹیک کی باتیں,
وہ دیکھ لیں چلو یہ ایک دفعہ ہم نے تو ریڈنگ ہی کرنی ہوتی ہے، اب ہمیں ڈینسٹی کا اندازہ نہیں ہوتا، ہم تو ایک وہ ان سے بھاپ ہی رہے ہوتے اتنے، ہم اللہ معاف کرے پھر ہو جائیں تو پھر تو پورے وہی ہو جائے نا، کہانی اور ہو جائے. ہم بس اتنے کی ہوتے ہیں جتنے کا آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں اور جتنی کا آپ سچ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں سے واقعی میزائل آ گئے. اچھا اب دیکھیں کہ آگے جو بدلتی صورتحال ہے نا اس میں ڈے ٹو ڈے آپ کو یہ ساری باتیں سچ ہوتی لگیں گی. ایون کہ یہ جو آج ہم جب بیٹھے یہ بات کر رہے ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں نا جی ٹائم فریم کا سر یہ ہے کہ یہ اب ہر گزرتا دن تیاری کا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ نہ سمجھیں کہ جتنے دن بھی آپ کو مل گئے اس کو غنیمت سمجھیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہوگا اسامہ بھائی. بہت شکریہ آپ کے وقت کا، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور اگلی ویڈیو میں نے آپ سے بڑی امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کے حوالے سے کا آغاز ہو رہا ہے. یہ معاملہ کدھر خان پیشناک جو خبریں آ رہی ہیں اس کے اوپر آپ کی پریڈکشن لینی ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.